محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہت ساری روایات کا یہ مضمون ہے اور آیہ کریمہ میں بھی اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ بہت ساری باتیں، بہت سارے انسان کے اپنے حالات جو اس کو ناگوار گزرتے ہیں، وہ اس حالت میں تبدیلی چاہتا ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے مفاد میں کیا ہے اور کس صورت میں اس کا انجام بخیر ہوگا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یہ عجیب آیت ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، تمہیں ناگوار گزرے، وہ خیر لکم، جبکہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے جو تم کو پسند نہیں ہے، جو تم کو گوارا نہیں ہے. الٹ بھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو، ایک حالت جو تمہاری بظاہر بہتر ہے، اس کو تم اپنے فائدے میں سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. انجام کے طور پر اس میں تمہاری بھلائی نہیں ہے، تمہارا انجام بخیر نہیں ہوگا. بعض اوقات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا انجام یعنی میرے مفاد میں یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں. خدا کے علم میں یہ ہے کہ بندہ مریض رہے.
اس مضمون کی روایات ہے، بالکل متن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح بندہ بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فقر، ناداری اور غربت کی حالت ہے یہ ناگوار ہے، مجھے اس سے نکلنا چاہیے، خدا کو مجھے اس سے نکالنا چاہیے اور مجھے آسودہ حال ہونا چاہیے۔ جبکہ خدا یہ سمجھتا ہے، خدا یہ جانتا ہے کہ نہیں، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہمارا انجام اس صورت میں بخیر ہوگا کہ ہم تنگ دست رہیں، ثروت مند ہوئے تو شاید ہمارا وہ انجام اچھا نہ ہو۔ وہ انصاری کی داستان بہت دفعہ سنا چکا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس سے روایت کو دہراؤں گا، فرمایا من صلی استکثر علیہ، فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کئی کتابوں میں یہ متن پڑھ چکا ہوں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنها تذهب بالنفاق، جب درود بھیجو نا، خصوصاً جب مسجد امام صادق میں بیٹھو تو باواد بلند درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے اس کا ثواب کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ گناہ صلوات کے نتیجے میں اس طرح جھڑتے ہیں، خدا ان کو بخشتا ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یہ تو فائدہ ہے، یہ دونوں فائدے، آپ آہستہ صلوات درود بھیجیں یا باواد بلند درود بھیجیں، یہ دونوں فائدے ہیں۔ ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ فرشتے اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے، گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں موسم خزان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، انسان سے منافقت کو، دغلپن کو دور کر دیتی ہے۔ یقینی بات ہے، یہ نفاق سے مراد وہ نفاق نہیں ہے جو وہ منافقین میں تھا، وہ جن کے بارے میں قرآن کی پورا سورہ نازل ہوا ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ تو خدا کا رسول نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بات زبان سے کر رہے ہیں نا وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ منافق صرف وہ نہیں ہے جن کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جس کے ظاہر اور باطن میں تفاوت ہے نا، فرق ہے، زبانی آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں جا کے آپ کے پاس کچھ کہتا ہے، یہ بھی نفاق کی ایک کیٹیگری ہے۔ یہ اس طرح کی جو باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں نا، وہ باواد بلند صلوات کے نتیجے میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز جس کو بندہ پسند کرتا ہے، انجام کے طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ، وہ ایک انصاری رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو دور کرے، بے روزگار ہوں، کوئی نوکری ملے، کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ عجیب ہے، یہ اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دعا کریں میری نظر ٹھیک ہو جائے، خدا میری بینائی لوٹا دے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، رسول خدا کو فوراً دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹاتا۔ پہلے فرمایا اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، یہ اسی حالت میں رہو، تمہارا مفاد جو ہے نا
یعنی تمہاری عاقبت بخیری اسی میں ہے کہ تم نابینا رہو۔ اس نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد بھی نہیں ہے۔ قائد سے مراد یہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ قائد سے مراد یعنی وہ جو مجھے گائیڈ کر سکے نا، جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھوں، مسجد لے جائے، امام بارگاہ لے جائے۔ آپ دعا کریں ہیں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے۔ فرمایا اچھا میں دعا نہیں کرتا تو میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ دعا کر سکتے تھے نا، خدایا اس کی بینائی لوٹا دے، خدایا اس کو شفا دے۔ بتایا، ایک حقیقت کو بتایا، دور قیامت تک کی نگاہ کی روشنی میں آن حضرت سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کو دعا کا طریقہ بتاؤں۔ فرمایا جا کے ایک صحیح وضو کرو۔ یہ بھی عجیب نکتہ ہے۔ 2 رکعت نماز اصل عمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ نہیں فرمایا جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرو۔ کہا کہ ایک صحیح وضو کرو، اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وضو میں کوئی غلطی ہوگی نا، یہ پھر یہ نسخہ 2 نمبر کا ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر بالکل وہی دعائے توسل کا پہلا جو حصہ ہے نا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یہ اس طرح خدا کے بارگاہ میں وہ سوال کرو، پھر مجھ سے مخاطب ہو، میرے پاس آؤ۔ تم مدینے میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، G92 میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ دعا فرمائیں یا میرے لیے شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بینائی لوٹا دیں۔ دعا کرو، خدا تمہاری بینائی لوٹا دے گا۔ اچھا جی، جو راوی ہے نا اس حدیث کے، عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت سے دعا کا طریقہ لے کے یہ بندہ نکل گیا۔ نشست صحابہ کرام کی آن حضرت کے ساتھ تو طولانی ہو گئی، ابھی ہماری نشست باقی تھی، میٹنگ جاری تھی۔ وہ بندہ، اب مجھے کہنے دیں، وہ سابق نابینا جو ہے نا، واپس آ گیا۔ ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی۔ اچھا جی، اس سے بھی کہا کہ میرا اگر مشورہ مانتے ہو، وہ اسی فقر اور غربت اور ناداری پر صبر کرو، اس کا بڑا اجر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے خدا تمہیں اتنا اجر دے گا اس غربت اور ناداری کا، بشرطی کہ اس فقر پر صبر کرو۔ صبر۔ اس نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ دعا کی آپ نے، یہ بہت لمبی نہ ہو، آپ کی دعا کے نتیجے میں اس کے پاس اتنی وہ بھیڑ بکریاں آئیں کہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی۔ نصاب گندم، جو، اونٹ، گائے، بھینس، جن میں بھی 9 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اس کا وہ مخصوص وزن یا مخصوص عدد، جس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ، وہ بندے خدا انصاری جس کو آپ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ 121 بھیڑ بکریاں ہوں آپ کے پاس اور سال بھر آزاد جنگل میں چریں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ کسی کو بھیجیں، قرآن میں حکم ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ آپ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنا نمائندہ بھیجا، اس سے ثروت مند کے پاس جو غریب تھا، اور آن حضرت کی دعا کی برکت سے اس کے پاس ثروت اور دولت آئی۔ زکوٰۃ دو، یہ بیچارہ اصحاب الصفا ایک جو ہے نا وہ بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے صاف انکار کر دیا، سوری کر دیا۔ سوری جسے کہتے ہیں نا، بعض روایات میں ہے اس نے کہا کہ میں کوئی اہل کتاب ہوں کہ میں وہ جزیہ ادا کروں؟
یعنی ایک طرح سے انکار کر دیا، اصلا زکات کا انکار کر دیا اس نے. اس مال و دولت سے غربت لاکھ درجہ بہتر ہے، جو انسان کے لیے وبال جان بنے. میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بدگمانی کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے اس میں، جو خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. دیکھو، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی. ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ بھی فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس کا تو حکم ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، نبھاؤ، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے. یہ گناہ ہے. اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، وہ مجھے بیٹا نہیں دیتا، میرا جوان بیٹا جو ہے وہ چھین کے لے گیا، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدگمانی کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، بدگمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں. لہذا یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے. یا فوری طور پر آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے جو آپ نے خدا سے مانگی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے جو خدا سے آپ نے مانگی ہے، یا دیر سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا خدا بندے کی مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ یہ نہ جلدی نہ دیر سے اس کی دعا قبول نہ ہو، اور جتنی بھی اس کی دعائیں مسترد ہوئی ہیں، قبول نہیں ہوئی ہے، سب کا اجر روز قیامت دے دے اللہ تعالیٰ. کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو، دعا گو کو محروم نہیں کرتا. لیکن اس خیال کے ساتھ جو ہے نا وہ دست دعا آپ وہ بلند نہ کریں کہ 100% خدا پابند ہے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے. جتنا سجاد اور زین العابدین لقب مشہور ہو گیا ہے، بیمار بھی اتنا مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے. بیمار کربلا، آپ کا کیا خیال ہے، امام حسین نے دعا مانگی ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹے کی شفا یابی کے لیے؟ خود امام زین العابدین نے اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی؟ صحیفہ سجادیہ اور بہت ساری اس میں شفا یابی کے لیے سید سجاد نے یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو. یقیناً دعا مانگی ہے، انبیاء نے دعا مانگی ہے، جی ائمہ معصومین نے دعا مانگی ہے. ہر دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول نہیں فرماتا. یہ میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ عمل امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بتایا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ فقہ الاسلام حسین نوری، ان کی 2 کتابیں ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں. ایک النجم الثاقب، عربی میں اصل ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. دارالسلام بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہے. اس میں اکثر وہ واقعات ہیں کہ جس میں غیبت کبریٰ کے دوران کن خوش قسمت مومنین کو امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے. دارالسلام آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ عباس قمی کا جو کتاب مفاتیح الجنان ہے نا، اس میں شروع میں کچھ وہ سورے ہیں نا، سورہ الرحمن ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، کچھ سورے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کی دعائیں ہیں، پھر تعقیبات، 2 قسم کی تعقیبات کا ذکر ہے. تعقیبات یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں.
بعض تعقیبات ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں جو ان کو بجا لانے کا حکم ہے. مثلا تسبیح حضرت زہرا 5 نمازوں کے تعقیبات میں شامل ہیں. یہ دعائے وحدت جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن له مسلمون، یہ دعائے وحدت کہلاتی ہے. یہ 5 نمازوں میں ہے. اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی تا آخر، یہ بھی وہ 5 میں. ان تعقیبات کے آخر میں شیخ عباس قمی نے، ہم بہت ساری چیزیں وہ نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، ایک عجیب واقعہ یا ایک فائدہ مند واقعے کے نام سے اس داستان کو لکھا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ شیخ عباس قمی یہ فقد الاسلام کے شاگرد تھے. انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک شخص، اس کا نام بھی ہے، میں اس کا نام نوٹ کر کے لایا تھا لیکن میں پھر مجھے زیادہ آپ کا وقت لینا پڑے گا، اس کو ذکر نہیں کرتا. ایک شخص تھا، عالم دین تھا، جو انتہائی پریشان حال اور تنگ دست تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا وہ ایک وادی ہے، نام نہیں ہے اس وادی کا، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید حج کا موسم اور سیزن ہو، اور میدان عرفات ہے جہاں مختلف لوگوں کے وہ خیمے لگتے ہیں، مینا میں الگ خیمے لگتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں، ویسے تو ہم اپنے کاروان میں گئے تھے، لیکن مکہ پہنچنے کے بعد مولانا مرزا صادق حسن، اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی ہیں صحت اور طول عمر دے، وہ ہم ان کے ساتھ چلے گئے، یعنی مکہ کے باہر کی زیارات کے لیے ہم ان کے ساتھ چلے گئے. چپا چپا کے بارے میں بڑی باریک بینی سے وہ مطالعے رکھتے ہیں. مکہ مدینہ کے بارے میں وہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مکہ مدینہ کے پٹواری. اتنے ان کو معلومات ہیں. ایک دفعہ وہ ہم ادھر گئے مینا میں، وہ جو پہاڑی ہے جبل رحمت، جبل رحمت آپ دیکھیں مینا میں، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ پہاڑی کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا. سب حالت احرام میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ برف کی ایک پہاڑی ہے نا، برف کی ایک پہاڑی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ذمہ دار آدمی ہیں. وہاں وہ جگہ دکھائی، یوں میٹروں کے حساب سے کہا کہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ٹھہرتے تھے، اس جگہ ٹھہرتے تھے. اچھا جی، تو سال کے پورے 12 مہینوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا امام زمان کہاں ہے. ابھی آج ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں ہیں. ہو سکتا ہے اپنے مادر گرامی جد مکرم معظمہ کی شہادت کی دن ہے تو جنت البقیع میں ہوں، لیکن کنفرم ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پورے سال میں کس بر اعظم میں ہے، کس ملک میں ہے، کس ملک کے کس صوبے میں ہے، یا کس مسجد یا گلی کوچوں میں ہے. لیکن حج کے موسم پر 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر مغرب تک میدان عرفات میں امام زمان کی موجودگی کنفرم ہے. ہر سال حج کرتے ہیں، اور جو بھی حج کرتا ہے ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا حج کے اعمال میں شامل ہے. فجر کی آذان بلکہ سورج کی پہلی کرن نکلنے تک رات کے کسی بھی حصے میں پہنچ کے مزدلفہ میں آپ کی موجودگی کنفرم ہے. اس لیے میں ورکشاپوں میں کہتا ہوں کہ بھئی کیا پتہ ان مقامات پر بہت قریب سے آپ ان کے قریب سے گزرتے ہوں. یہ خود ایک معمولی سعادت نہیں ہے کہ قریب سے گزریں، کیا پتہ. یہ روایت میں لکھا ہوا ہے، وہ جس امام کو تم پورا سال تلاش کرتے ہو وہاں وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، تم اس کو بھی دیکھتے ہو، لیکن وہ تمہیں پہچانتا ہے، تم اس کو نہیں پہچانتے. یہ روایت کے الفاظ ہیں. اچھا جی، تو یہ غریب آدمی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک وادی میں ایک خیمے کو دیکھا، اس خیمے کے اوپر چھوٹا سا قبہ سا بنا ہوا تھا. مجھے بتایا گیا کہ اس خیمے میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. میں ان کے پاس گیا اور جا کے اپنی مشکل بیان کی. فرزند پیغمبر بہت پریشان حال ہوں، یہاں کی زبان میں
بے روزگار ہوں، بیوی بچے بہت ہیں، ہاں پتہ نہیں 5-6 بچے سکول جانے والے ہیں، اور درد بیان کیا تو خود انہوں نے کوئی دعا نہیں بتائی. ان کے خیمے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک خیمہ تھا، کہا اس میں میرا ایک فرزند سید آل رسول عالم الدین ہے، اس سے جا کے اپنی مشکل کو پیش کرو، وہ تمہیں عمل بتائے گا کہ جسے تم اس غربت و ناداری سے نکل جاؤ گے. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، سید کا نام بھی یہاں لکھا ہو، میں نوٹ کر کے لایا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی جو ابھی میں بتانے لگا ہوں. میں اس کو کمپوز کرا کہ وہاں لگانا چاہتا تھا، پتہ چلا کہ ہمارے کمپوزر جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں، نہیں وہ کر سکا. کل آتے ہیں، اگر کل بھی نہیں آتے میں کہیں اور سے اس کو کمپوز کرا کے یہاں لگا دوں گا، کیونکہ مفاتیح الجنان کے اندر 2 دعائیں ہیں. وہ پہلی دعا تو ہے اس دن بھی بتائی تھی، جو دوسری دعا ہے وہ پوری نہیں ہے مفاتیح کے اندر. شروع کے تو 2 جملے ہیں، اور علی العظیم تک پڑھو. یہ علی العظیم تک ہر کسی کو پتا نہیں ہے، وہ علی العظیم تک جو ہے وہ میں اپنے موبائل میں اس کو کر کے وہ لایا ہوں. بعد میں جس کو بھی چاہیے ابھی فوراً میں اس کو فارورڈ بھی کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کو وہاں لگا بھی دیں گے. انہوں نے اس سید نے جن کے پاس امام زمان نے مجھے بھیجا تھا یہ دعا بتائی. اور جب میں یہ خواب کی باتیں ہو رہی ہے نا، جب میں صبح بیدار ہوا تو وہ مجھے دعا یاد ہو گئی تھی زبانی. پھر میں نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا. اچھا کہتے ہیں جب اس سید کے حجرے میں گیا، مصلی بابت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، دعائیں پڑھ رہے تھے، صبح ہوئی تو یہ دعا مجھے یاد ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا. وہ سید کا گھر تلاش کر کے ان کے پاس گیا. جب ان کے پاس پہنچا اسی حالت میں تھے جس حالت میں نے خواب میں ان کو اپنے خیمے میں دیکھا تھا جی. اور مجھے دیکھ کے وہ ابھی آپ پڑھیں دیکھیں مفاتیح الجنان الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہے، مجھے دیکھ کے مسکرائے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو سب ماجرا کا پتہ ہے. اور وہ صبح کی نماز کے بعد بہت مختصر ہے، بہت مختصر، لیکن ایک جملہ اس کا اتنا وزنی ہے کہ ہر کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. صبح کی نماز کے بعد آپ ہاتھ سینے پر رکھ کے 70 دفعہ یا فتح یا فتح یا فتح، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوشش کریں یا فتح نہ پڑھیں، یا فتح آخر میں ہے نکالیں. ایک جگہ ہم نے نماز پڑھا، ایک صاحب جو لڑکے کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، میں نے جب وہ پڑھا تو انہوں نے کہا قبل تو نکاح، کاف کے بعد الف آخر میں ہے کو غلط تلفظ کے ساتھ بھی نہیں بولے. وہ بعد میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا صاحب یہ تو غلط ہو گیا. وہ میں نے کہا ابھی شور مت مچاؤ، میں اس کا بندوبست کر لوں گا. بعد میں سب کھانا وانا چلے گئے نا، تو پھر میں نے لڑکی کی وکالت تو میرے پاس تھی ہی، پھر لڑکے کے پاس گیا میں اس کو، بلکہ اپنی بات بلا کے کہا کہ ماجرا یہ ہے تم جو ہے نا مجھے اپنا وکیل بناؤ، میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. پھر میں نے لڑکا اور لڑکی دونوں کا وکیل جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں نے پڑھا. یا فتح ہو اگر آخر میں دو چشمے ہے کے ساتھ پڑھیں گے پھر یہ نسخہ صحیح نہیں ہوگا. یا فتح اس ہے کے ساتھ جس سے آپ حلوہ لکھتے ہیں، اس ہے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ لاہور لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا فتح 70 مرتبہ. اس کے بعد ایک دعا یہ اس دن میں بتا چکا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ ایک. اور دوسری دعا بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء
ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس، ما شاء اللہ وان کرہ الناس، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی وهو رب العرش العظیم۔ یہاں تک ہے۔ یہ دوسری دعا کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کا جو ہے نا اندازہ ہو جائے۔ مفاتیح کا وہ نسخہ بھی یہاں ہوگا جہاں دعاؤں کا ترجمہ بھی ہے۔ اس میں بہت سارے جملے قرآنی آیات سے لیے ہیں امام زمانہ جل تعالیٰ فرضی شریف سے۔ سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ و صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، اللہ تعالیٰ بسم اللہ ہے، پھر محمد اور آل محمد صلوات ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ قرآن کی آیت ہے نا، میں اپنے تمام تر معاملات کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے مسائل سے بابصیرت ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، فوق اللہ سیئات ما مکروا، ہاں لوگوں نے جو مکر اور فریب کیا ان کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت یونس نے مچھلی یا اژدہا کے پیٹ میں اس کو پڑھا تھا، اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تسبیح اگر نہ پڑھتے حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قیامت تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بات دوسرے علماء نے لکھا ہے سجدے میں 400 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی فقر اور تنگ دستی سے نکلنے کے لیے بڑا مجرب نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ اس کو وہ تسبیح ہے یونسی کہتے ہیں، چونکہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت آگے بھی جا رہی ہے۔ فاستجبنا لہ، یہ تسبیح پڑھی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے حضرت یونس کو اس غم سے نجات دی اور ہم یوں جو ہے نا وہ مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا جی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل، وہ جتنے بھی ایڈوکیٹ دن پھر رہے ہیں سب سے بہترین وکیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ نعم الوکیل ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کے واپس لوٹے اور کوئی برائی انہیں نہیں وہ جو ہے نا وہ ان تک پہنچے گی۔ ہاں ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ بھی وہ ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ لا حول ولا ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہے، وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہیں۔ ہاں ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، ماشاء اللہ وان کرہ الناس، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اگرچہ لوگوں کو پسند نہ ہو۔ جو اللہ نے چاہا یا پسند فرمایا ہے، یا حسبی الرب من المربوبین، عجیب ہے، حسبی الرب من المربوبین، اللہ رب ہے، ہم لوگ کیا ہیں؟ مربوب۔ اللہ خالق ہے، ہم لوگ مخلوق۔ امیر المومنین کا فرمانا انت الرب وانا المربوب، خدا ہے تو رب ہے میں مربوب ہوں۔ کیا مربوب رب سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ جی وہ حسبی الرب من المربوبین، وہ رب جو ہے وہ مربوبین سے مجھے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا اس کے لیے مربوب ہے، اس کی مخلوق ہے، اور سب دنیا سے بے نیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کافی ہے۔ وہ حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق، تمام مخلوقین سے مجھے بے نیاز کرنے کے اللہ تعالیٰ کافی ہے، تمام مرزوقین سے بے نیاز کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق، حسبی اللہ رب العالمین، خدا میرے لیے کافی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ حسبی من ہوا حسبی، یہ چند جملے 3 سطر اور بھی ہیں صبح کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کے نتیجے میں اگر آپ کو نوکری نہیں بھی ملتی نا، خود یہ ذکر اتنا پربرکت ہے کہ آپ کی زندگی میں
اور انجام بخیر ہونے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے یہ عمل. 70 مرتبہ یا فتاح. اس کے بعد یہ دونوں دعائیں. پہلی دعا مفاتی میں ہے، دوسری دعا لکھا ہوا ہے بھائی یہاں سے شروع کرو صلی اللہ امر اللہ اور آخر میں علی العظیم تک. وہ پوری دعا ادھر نہیں لکھی ہوئی ہے، میں دوسری جگہ سے تلاش کر کے لاؤں. درمیان کا جو ہے نا وہ 80% 90% ٹکڑا مفاتی میں نہیں ہے. ادھر سے آپ لے سکتے ہیں، خود بھی اس کو پڑھیں اور باقی مومنین کو بھی پڑھیں. خدا چاہے تو ان کی مالی حالت تبدیل کر دے گا، اور اگر ہماری مصلحت اس میں ہے کہ ہم کچھ عرصہ بے روزگار رہیں پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باواد بلند درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ایام فاطمی کی مناسبت سے ایک مکتب اہل بیت کا ایک دستاویز جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی خدا کے اس کلام کو کہا جاتا ہے جو یہ 114 جو قرآن کی سورے ہیں قرآن کے طور پر آن حضرت پر نازل نہیں ہوا، اور نام سے جو آن حضرت کی احادیث ہیں ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں مفاتی میں لکھا ہوا شیخ عباس قمی نے یہ زیارت عاشورہ بھی حدیث قدسی ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے. اس کو مرحوم اس دستاویز کو مرحوم صدوق کی کتاب ہے کمال النعمہ، کمال الدین و تمام النعمہ، امام زمان کے بارے میں. مرحوم صدوق کی ٹھوس ایک دستاویز ہے امام زمان کے بارے میں. جی وہ اسی سے لیا ہے یہ نام، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یہ تمام الدین و کمال النعمہ. اس کے اندر بھی وہ 12 اماموں کا ذکر کس امام نے ذکر کیا، وہاں جہاں صادق آل محمد کی روایات ہیں اس میں اس کو لکھا ہے. اسی طرح مرحوم صدوق نے وہ اپنی دوسری کتاب ہے ان کی، اس میں بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے عیون الرضا میں نا، تو اس کے اندر بھی موجود ہے. کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں اس کو جلدی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں اس کو مکمل کر سکوں یا نہ کر سکوں. میرے پاس گنجائش ہے، میں 5 منٹ آپ سے اوپر بھی لوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ اہل سنت کے بعد جو اسکالر عالم دین نہیں ہے، کسی مدرسے میں جو باضابطہ پڑھتا ہے اس کو مولانا یا مولوی یا حضرت کہتے ہیں، اور کسی مدرسے میں جو عرافیہ وغیرہ نہ پڑھا ہو ایسی اردو کتابوں کا تفسیروں کا ترجمہ کر کے وہ سامنے آتا اس کو اسکالر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسکالر کہہ رہا تھا خود شیعوں کی کتابوں میں بھی کہیں 12 اماموں کا ذکر نہیں ہے. اور تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں خدا کے بندے بے انصاف آدمی. اسی کو پڑھو ذرا، تمام اس کو مرحوم صدیق کی کتاب جی تمام کمال الدین و تمام النعمہ کو پڑھو. درجنوں مستند روایات ہیں جن میں امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کا نام ہے. جی وہ حدیث تو سب نے لکھا ہے نا، میرے بعد جو ہے نا وہ خلفاء 12 ہوں گے، سب کا تعلق قریش سے ہوگا. جی پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وقت پہ گیا ہے. اس کو جو ہے نا کس پر فٹ کریں، وقت پہ گیا ہے. ایسے فاسق فاجی شرابیوں کو بھی جو ہے نا وہ شامل کرنا پڑ گیا ہے. جی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. جی یا علی. اچھا، ابی بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو نقل کرتے ہیں، قال ابی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد گرامی امام محمد باقر نے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا. توجہ ہے نا، بڑے بزرگ صحابی تھے. میرے والد گرامی امام محمد باقر نے جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا ان لی الیک حاجۃ فمتی یخف علیک نخلو بک فاسألک عنہا. عجیب بات ہے، امام محمد باقر جابر بن عبداللہ انصاری سے ملنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں. مجھے آپ سے کام ہے، کب میں آپ کو خلوت میں مل سکتا ہوں؟ ہاں
جابر نے کہا فی ای الاوقات شئتا، فرزند پیغمبر جب تشریف لائیں میرے لیے شرف ہوگا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں اب جب مرضی تشریف لائیں. اچھا فخلا بھی ابو جعفر، وقت طے پایا اور بس دو ہی تھے. ایک دفعہ ایک ابو جعفر یعنی امام محمد باقر اور دوسرے جابر بن میرے ساتھ ساتھ ہے نا. اچھا جی. قال له یا جابر اخبرنی عن اللوح الذي رأيته في يد ام فاطمہ بنت رسول اللہ. جابر میں آپ سے اس لوح کہتے ہیں تختی کو، میں آپ سے اس تختی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں جس کو آپ نے ہماری مادام گرامی حضرت زہرا کے ہاتھ میں دیکھا تھا. وما اخبرت به انه في ذلك لوح مکتوبہ، اور یہ کہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا خاتون جنت نے کہ اس تختی میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آخر میں ابھی شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ یعنی کیا امام محمد باقر جابر بن عبداللہ انصاری سے وہ بات جاننا چاہتے ہیں جو جابر کو پتہ ہے اور امام محمد باقر کو پتہ نہیں ہے؟ ابھی آخر میں پتہ چلے گا تاکہ آپ کا تجسس باقی رہے. ٹھیک ہے نا، کھوج جسے کہتے ہیں. اچھا جی. فقال جابر اشہد باللہ، میں خدا کو گواہ بنا کے بیان دے رہا ہوں، انی دخلت علی امی کی فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام، درود بھیجے معظمہ کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں خاتون جنت کی خدمت میں پہنچا رسول خدا کے زمانے میں، اہنئھا بولادت الحسین، امام حسین کی ولادت کی خوشخبری دینے، مبارکباد پیش کرنے کے پاس گیا. فرأیت فی یدہا لوحا اخضر، میں نے خاتون جنت کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی تختی دیکھی، لوح اخضر. فظننت انہ من زمرد، میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ زمرد، وہ زمرد کی انگوٹھی وغیرہ بھی بناتے ہیں، وہ زمرد کی ہے وہ تختی. ورأیت فی کتابۃ بیضاء، یعنی گراؤنڈ سرخ ہے، اوپر جو تحریر ہے حروف کا رنگ وہ سفید ہے. کتنی خوبصورت ہوگی، سبز گراؤنڈ ہے، ہاں کاغذ ہے گویا، اور اس کے اوپر وہ سیاہی سے نہیں، سفید جو ہے نا حروف سے لکھا گیا ہے. جی ہاں، اور وہ سورج کے نور سے ملتا جلتا ہے. یہ جو تحریر ہے نا وہ سورج کے نور سے شبیہۃ بنور الشمس. فقلت لها بأبی انت وامی یا بنت رسول اللہ ما ھذا اللوح، دختر پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تختی کیا ہے؟ فرمایا فقالت ھذا اللوح، یہ وہ تختی ہے اہداہ اللہ عز وجل رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول یعنی میرے والد گرامی کو بطور ہدیہ وہ دیا ہوا یا دے رکھا ہے. فیہ اسم ابی، اس تختی کے اندر میرے بابا کا بھی نام بھی ہے، وہ اسم بالی، میرے شوہر نامدار امیر المومنین کا نام بھی ہے، وہ اسم ابنیہ، میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار کا نام بھی ہے، وہ اسماء الاوصیاء من ولدی، اور میری اولاد میں سے باقی جو اوصیاء ہیں وصی پیغمبر، ہاں ان سب کے نام ہیں. فآتانی ہے ابی لیسرنی بذالک، وہ تختی میرے بابا نے مجھے دی ہے تاکہ یہ میرے لیے ہمیشہ خوشی اور سرور کا باعث بنتا رہے، وہ میرے پاس ہے. قال جابر کہتے ہیں فآتتنی ہے امک فاطمہ، خاتون جنت نے وہ تختی مجھے دی، تھمائی. فقراتہ، اس کو میں نے ایک مرتبہ سے لے کر آخر تک پڑھا. وانتسختہ، آج کی زبان میں کہا میں نے جلدی جا کے اس کی کاپی کرائی، نسخہ برداری. اب پتہ نہیں اس زمانے میں کیا طریقہ تھا، جلدی لکھا ہی ہوگا نا، اور کیا طریقہ تھا اس زمانے میں. نسخہ برداری میں نے اس کا نسخہ اپنے پاس محفوظ رکھا. فقال لہو ابی، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے جابر سے کہا
فہل لک یا جابر ان تعرضہ علیہ، کیا یہ ممکن ہے جابر کہ وہ تختی مجھے دکھاؤ؟ فقال نعم، فمشى معه ابی حتی انتہى الى منزل جابر، میرے والد گرامی یعنی امام محمد باقر جابر عبداللہ انصاری کے ساتھ اس کے گھر گئے، فاخرج الى ابی صحیفۃ فی الرق، ہاں ایک کور میں وہ صحیفہ وہ لے کے آئے، فقالا، ابھی وہ چیز ہے جس کا آپ کے دل میں تجسس ہے نا، فقالا یا جابر، امام محمد باقر نے فرمایا انظر انت فی کتابک لاقرأہ انا علیک، تم دیکھتے جاؤ میں تمہیں سناتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے جائیں جی میں اس کو پڑھتا ہوں جی۔ آپ فنظر جابر فی نسختہ، اوریجنل تو خاتون جنت کے پاس تھی نا وہ تختی، جو کاپی تھی جی اس کو جابر دیکھتے رہے، فقرأ علیہ ابی، میرے والد گرامی یعنی محمد باقر نے اس تختی کو پڑھا، ان اسماء گرامی کو پڑھا، فواللہ ما خالف حرف حرفا، ایک حرف کا اختلاف نہیں تھا، فواللہ ما خالف حرف حرفا، ایک حرف کا اختلاف نہیں تھا۔ قال جابر فإني أشهد بالله انی ہاکذا رأیتہ فی اللوح، ہاں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اسی طرح اس لوح میں نے دیکھا ہے اور میرے پاس موجود ہے، ہاں جو آپ نے سنایا ہے۔ اچھا اب وہ لوح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہیں سے شروع ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تختی یہ ہے، ھذا کتاب من اللہ العزیز العزیز حکیم لمحمد، یہ کتاب یہ تحریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر حبیب کے فضائل ہیں، نورہ، جو نور خدا ہے، وصفیرہ، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے سفیر ہے نا، نور خدا بھی ہے آن حضرت، اللہ تعالیٰ کے نور بھی ہے، وحجابہ ودلیلہ، خدا کا دلیل بھی ہے، نزل بہ الروح الامین من عند رب العالمین۔ یہ جو تختی ہے یہ ایسے کچھ صحابہ کرام نے جو ہے نا بیٹھ کے نہیں بنائی، روح الامین جبرائیل اس کو لے کے آیا ہے جی، قرآن کے طور پر نہیں، حدیث قدسی کے طور پر روح الامین۔ عظم یا محمد اسمائی، خدا ان حضرت سے فرما رہا ہے اے میرے حبیب میرے اسماء گرامی کی تعظیم کر، خدا کی جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے قابل تکریم تعظیم ہے، وضو کے بغیر خدا کے نام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وشکر نعمائی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کسی نعمت سے انکار نہ کرو، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ قاسم الجبارین، ظالموں اور جباروں کی کمر توڑنے والی ذات ہوں میں، مبیر المتکبرین، مذل الظالمین، ظالمین کو رسوا کرنے والا، اور روز قیامت کا وہ حاکم۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فمن رجا غیری غیر فضلی، جو میرے فضل و کرم کے علاوہ کسی اور کی امید رکھے گا یا میرے عدل کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈرے گا، عذبتہ عذابا، وہ سزا دوں گا جو میں کسی کو نہیں دوں گا۔ روایات میں ہے یا من لا یخاف الا عدلہ، اے وہ ذات کہ ہمیں اگر ڈر ہے اس بات کا ڈر ہے کہ تو ہم سے اپنے عدل کے مطابق پیش آئے، ڈر ہمیں یہ ہے، عدل سے پیش آیا تو پھر ہماری کوئی حالت جی۔ اچھا جی، عذیباً فإیایا فاعبد، صرف میری عبادت کر، وعلی فتوکل، میری ذات پر بھروسہ کر۔ انی لم ابعث نبیا فاکملت ایامہ، میں نے جس کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے
اور پھر اس کے وہ زندگی کے ایام کو میں نے مکمل کیا ہے، یعنی وہ میری بارگاہ میں جب اس کو آنا پڑ گیا ہے اور متختم ہو گئی ہے، الا جعلت له وصیہ، جس نبی کی بھی مدت حیات اختتام کب پہنچی ہے نا، اس کے لیے میں نے کسی نہ کسی کو وصی بنایا ہے۔ وہ حدیث بہت دفعہ سنا چکا ہوں۔ سلمان فارسی نے آ کے رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے، آپ کس کو اپنے بعد وصی بنا کے جا رہے ہیں؟ سلمان کہتے اس وقت رسول خدا نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ جب میری ملاقات ہوئی تو رسول خدا نے مجھ سے پوچھا، میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ اچھا تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یوشع بن نون تھا، کاظمین میں ہے، یوشع بن نون کی زیارت میں گیا ہوں ادھر پچھلے سال 2 سال پہلے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں ولیما، یہ تو تم نے صحیح جواب دیا ہے کہ موسیٰ کا وصی کون تھا؟ یوشع بن نون۔ یہ بھی پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے وصی اللہ نے، یہ اپنے یہاں اندازہ لگایا، کسی بھی نبی کا وصی نبی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنا وصی مقرر کرے۔ وصی مقرر کرنا خدا کا کام ہے، نام کا اعلان کرنا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں تو کہا لیما کیوں حضرت موسیٰ کا وصی بنایا گیا یوشع بن نون کو؟ وہ سلمان فارسی زندہ باد واقع کہتے ہیں لأنہ کان اعلمہم، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ اس کے بعد فرمایا یہ اگر فارمولہ ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہی ہو سکتا ہے جو اس نبی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوصی، یاد رکھو اور آئندہ بھی سب لوگوں کو بتاؤ کہ میرا وصی وخیر من ترکت بعدی، اور اپنے بعد جن کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سب سے بہتر وہ جو میرا قرض بھی اتارے گا، امانتوں کو بھی مالکان تک پہنچائے گا، وہ علی بن ابی طالب ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اکرام تو وصیہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نبی کی بھی زندگی وہ اختتام تک پہنچتی ہے، میں نے اس کو کسی نہ کسی اس کا وصی مقرر کیا ہے۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، میں نے تجھے تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء پر تجھے برتری بخشی ہے۔ وَفَضَّلْتُ وَصِيَّكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ، جو تیرا وصی ہے اس کو تمام وصیوں پر میں نے برتری عطا فرمائی ہے۔ جی باقی کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے، ڈاکٹر ناصر رفیعی، جس کو کہتے ہیں نا اس وقت وہاں سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، خود آغا رہبر کے پاس بھی جو مجالس ہوتی ہیں ان کے پاس جا کے وہ خطاب کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ امام حسین کی مجلس میں جانے والے، امام حسین کے لیے مجلس منعقد کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ 40 میں کون کون جاتا ہے؟ تصویر میں آپ نے ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے، عیسائیوں کو بھی دیکھا ہے جی، اور پتہ نہیں کچھ چائنیز بھی جو ہے نا پچھلے سال دیکھے گئے ہیں، لیکن خاتون جنت یہ آپ ہیں جو ان کی مجلس منعقد کرتے ہیں۔ اس مظلومہ کی ائمہ معصومین ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا بھی احترام کرتے تھے جن کا نام فاطمہ ہوتا تھا۔ میرا بیٹے قم میں پڑھتا ہے، اس کے ہاں جب بچی ہوئی وہ نام کا سوال پیدا ہوا، نام رکھنا چاہیے، میں نے کہا کہ فاطمہ رکھو، فاطمہ رکھو۔ امام حسین سے لے کر امام رضا تک ان تمام کی بیٹیوں میں فاطمہ نام کی بچیاں تھیں۔ اس نے کہا بابا فاطمہ رکھ کے کہیں کہ مجھ سے کوئی جسارت نہ ہو جائے، بچی کبھی ڈانٹنا پڑ جائے، اس کی دل شکنی ہو جائے، کس طرح خاتون جنت کا نام۔ اور میں نے کہا بڑے بڑے اماموں نے، مراجے نے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے، رکھو نام رکھو۔
سکونی، امام جعفر صادق کے بڑے مخلص صحابی تھے، امام کی خدمت میں آئے، ایسی پریشان تھے. امام نے پوچھا سکونی آج پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ دیکھیں قرآن میں ہے، انسان کی فطرت ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری پہلی اولاد جو ہے نا بیٹی کی صورت میں ہو جی، ورنہ قرآن میں ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں. شاید یہ بھی پریشان تھا. امام نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ خدایا مجھے ایک بیٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے. فرمایا بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. فرمایا اما اذا سمیتہا فاطمہ، اسی دو جملوں میں اتنے مسائل ہیں، ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. اما اذا سمیتہا فاطمہ، جب فاطمہ نام رکھا ہے، دیکھو تم باپ ہو، باپ کا حق بھی بنتا ہے، فرض بھی بنتا ہے، بیٹی کو ادب سکھاتا ہے، لیکن کبھی اس کو سب شتم نہ کرو. اگلا مصائب کا طوفان، نہ معلوم فاطمہ کا نام سن کے میرے آقا کو کیا یاد آیا، منظر قیامت کا. ولا تلتمھا، کبھی اس فاطمہ نام کی بچی کے چہرے پر تماچا مت مارنا. پڑھ دیا میں نے سارا مصائب، اور کیا پڑھوں؟ لا تصبھا ولا تلتمھا، اس فاطمہ نام کی بچی کو تماچا مت مارنا. خدا رحمت کرے سید کاظم قزوینی، وہ اپنی کتاب فاطمہ من المہد، بڑا باذوق مترجم ہے، جنہوں نے ترجمہ کا نام رکھا ہے فاطمہ طلوع سے غروب تک. مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، اگر وہ یقیناً میں ان کو فون کروں گا، اگر وہ زندہ ہی انشاءاللہ زندہ ہوں گے میں خراج تحسین پیش کروں گا، جس نے فاطمہ من المہد الی اللحد، علی من المہد الی اللحد ہے، علی مہد سے لحد تک عربی نام ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا گیا، علی مہد سے لے کر لحد تک، یعنی گہوارہ سے لے کر قبر تک. لیکن فاطمہ کی حالات زندگی، فاطمہ کی ولادت اور جانگداز رحلت اور شہادت، وہ اس کے ذہن میں ہے. کتاب کا نام رکھا ہے فاطمہ طلوع سے غروب تک. خاتون جنت کے فضائل میں سورہ کوثر کو انہوں نے وہ دیا ہے، آیے وہ تطہیر کو دیا ہے، آیے ذوی القربا کو دیا ہے، حدیث کسا. پھر کہتے ہیں دیکھو حدیث کسا میں ہے نا، ہم پڑھتے ہیں جب 5 ہستیاں کسا کے نیچے آئیں تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا پہلے، خدایا اگر اجازت ہو میں بھی چلا جاؤں، لأکون معہم سادسا، تاکہ چھٹا بن سکوں. اللہ نے اجازت دے دی، لیکن جبرائیل امین نے اس اجازت کو کافی نہیں سمجھا اور رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کی طرف سے تو اجازت مل گئی ہے، آپ بھی اگر اجازت دیں میں بھی کسا کے نیچے آ جاؤں. اجازت ملی. یہاں انہوں نے 2 مرثیے کے بند لکھے ہیں، کہتے ہیں فیا عجبا یستأذن الامین. مسلمانوں تمہیں تعجب نہیں ہوتا، اس گھر میں جبرائیل امین اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا. مدینہ میں باب جبرائیل ہے نا، باب جبرائیل سے داخل ہونا مستحب ہے، لیکن ہر وقت بند رہتا ہے. ایک مرتبہ غالباً میں پہلی دفعہ گیا تھا، وہ ایک پاکستانی متوع تھا، وہاں جو پڑھ رہے ہوتے ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہے. میں نے کہا کہ باب جبرائیل کدھر ہے؟ کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ وہ میں نے کہا کہ جس وجہ سے تم چھپاتے ہو نا، اسی وجہ سے میں جاننا چاہتا ہوں. تمہیں تعجب نہیں ہوتا جس دروازے سے جبرائیل اجازت کے بغیر داخل، فیا عجبا یستأذن الامین. لیکن لوگ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوئے، حملہ آور ہوئے. سلیم بن قیس اور سلمان فارسی اس واقعے کے عینی گواہ تھے. ان دونوں میں مکالمہ ہوا ہے، سوال جواب اس کو مرثیے کی صورت میں قال سلیم قلت سلمانی. سلیم بن قیس کہتے میں نے سلمان فارسی سے کہا قد دخلوا ولم یکن استئذان، میں نے سنا ہے یہ کچھ لوگ چلے گئے تھے اجازت کے بغیر، یہ میں باور نہیں کرتا، کیا تمہارے سامنے گئے تھے؟ فرمایا ای و عزت الجباری،
خدا کی عزت و جلال کی قسم کوئی اجازت نہیں لی گئی. اور ستم بالائی ستم یہ ہے کہ لیس علی الزہراء من خماری، دختر پیغمبر کو کوئی بڑی چادر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں ملی ہے. لیکنہا لاذت وراء الباب، جب دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں دروازے کے پیچھے چلی گئی. رعایتاً للستر والحجاب، ان اجنبیوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر دروازے کے پیچھے. فلما رأوها، جب دیکھا کہ دختر پیغمبر دروازے کے پیچھے ہیں، وہ ایک جملہ ہے اس کا کوئی عربی دان ترجمہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا. اتنا عرض کروں کہ اس زور سے دھکا دیا گیا، دختر پیغمبر کی شہادت قریب آ گئی تھی. عجیب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، واقعا عجیب دہراتی ہے. مظلوم کربلا کی جو شہادت ہوئی نا، عمر سعد کی یہ آواز فرمان کربلا کے میدان میں وہ گونجا، آواز گونجی، احرقوا بیوت الظالمین، اہل بیت کے بارے میں ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو. احرقوا بیوت الظالمین، ایک خیمے میں آگ لگتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور مخدرات عصمت و طہارت دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرے کو آگ لگتی تھی. جب آخری خیمے میں یہ جمع ہوئی، جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں آخری خیمے میں سہمے ہوئے بچے، اور وہ خواتین کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک بہت معذرت کے ساتھ ایک ظالم اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے آگے بڑھا. میں نے اس کے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا. اس نے لمبے نیزے سے میرے سر سے ردا کو اتارا اور میں ہاتھ ملتے اور بے بس ہو کے دیکھتی رہی. لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. مومنین کرام، مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام، اسی طرح لبنان میں مومنین کی کامیابی، غزہ میں مسلمانوں کی کامیابی اور وہاں کے حملہ آور دشمنوں کی شکست کی نیت سے 10 مرتبہ زحمت فرمائیں گے. آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا. خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مریضوں کو خصوصاً علی رضا جعفری صاحب، جعفر عباس صاحب اور عبدالفقار آوان صاحب، علی منتظر، محمد جواد موسوی اور اسی طرح مصطفین کاظمی صاحب اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، سب کو اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما. جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے، خصوصاً ابو حیدر صاحب، خدائے ان کے کاروبار میں حائل رکاوٹوں کو برطرف فرما اور ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. بحق محمد و آل محمد بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما. اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، ان سب کو جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما. اور ہمارے معظم آیت اللہ سیستانی
سرزمین و ایران و عراق اور وہاں کے تمام اطباط مقدسہ اور جناب زینب کبریٰ کا حرم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اسرائیل اور اس کے حامی اور سرپرستوں کو اپنے قدرت کے امرت سے نیست و نابود فرما، پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما، وہاں کی شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما، مجروحین کو جلد از جلد شفائے کامل عطا فرما۔ جن مومنین کی طرف سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین